یہ پنکھے کا زیادہ شور تو نہیں ہے؟ اللہم لبیک چینل میں میرا اپنے ویور، اپنے لسنر سب کی خدمت میں بہت بہت دعا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت خوش رکھے، تندرست رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ میرا اللہ تو بہت ہی مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے۔ تو آج عید کا دوسرا دن ہے، آپ لوگ آج بھی ظاہری بات ہے کہ آپ مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی اور خوشیوں کی مصروفیت سب کو دے اور پریشانیوں کی مصروفیت سے اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو، الہی آمین ثم آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ہے سورہ الضحیٰ۔ سورہ الضحیٰ آج کا ٹاپک ہے، جو کہ 30ویں سپارے میں ہے۔ اور یہ سورت جو ہے نا، سورہ الضحیٰ، اور پھر کل یا پرسوں بتاتے ہیں علم نشرہ، سورہ علم نشرہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو یہ بہت ضروری ہے، تو میں نے سمجھا ہے کہ میں آپ لوگوں کو آج اس صورت کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاؤں۔ سب سے پہلے تو یہ صورت جو الضحیٰ ہے، یہی اس کا نام ہے، اور اس کا جو سبجیکٹ ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اور جو روایات میں ہے کہ کچھ دیر وحی کا نزول بند رہا، جس سے حضور سخت پریشان ہو گئے، اور بار بار آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہو۔ اس پر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضگی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا، بلکہ اس میں وہی مصلحت کار فرما تھی جو روز روشن کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں کار فرما ہوتی ہے۔ یعنی وحی کی تیز روشنی اگر آپ پر برابر پڑتی رہتی تو آپ کے اعصاب اسے برداشت نہ کر سکتے، اس لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ اور یہ کیفیت حضور پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزرتی تھی، جب آپ کو وحی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی۔ اس بنا پر بیچ بیچ میں وقفہ دینا بہت ضروری تھا۔ اس کی وضاحت سورہ مدثر میں بھی آ چکی ہے، اور سورہ مزمل کے حاشیہ 5 میں بھی اس کی آ چکی ہے وضاحت کہ نزول وحی کا کس قدر شدید بار آپ کے اعصاب پر پڑتا تھا۔ بعد میں حضور کے اندر اس وزن کو برداشت کرنے کا تحمل پیدا ہو گیا، تو طویل وقفے دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ جو صورت ہے، اس کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے روز روشن اور سکون شب کی قسم کھا کر اللہ نے آپ کو اطمینان دلایا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ اس کے بعد آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ اس کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی بارش کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ بلا سوف یؤتیک ربک فترضی، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو پھر راضی ہو جائے گا۔ اس میں یہ آیا ہوا ہے، یہ قرآن کی اس صریح پیش گوئیوں میں سے ایک ہے جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ حالانکہ جس وقت یہ پیش گوئی کی گئی تھی اس وقت کہیں دور دور بھی اس کے آثار نظر نہ آتے تھے کہ مکہ میں جو بے یار و مددگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں برسر پیکار ہو گیا، اسے اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا
کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ہم تو تم سے یا ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہم تو تمہارے روز پیدائش سے مسلسل تم پر مہربانیاں ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تم یتیم پیدا ہوئے، ہم نے تمہاری پرورش اور خبرگیری کا بہترین انتظام کر دیا۔ تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا۔ تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنا دیا۔ یعنی حضرت خدیجہ سے جو حضور پاک کی شادی تھی نا، یہ بھی اللہ کا انعام تھا کہ ایک مالدار عورت سے آپ کی شادی کر دی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتدا سے ہی ہمارے منظور نظر ہو اور ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے شامل حال ہے۔ اس مقام پہ سورۃ طٰہٰ آپ دیکھیں آیت نمبر 37 اور 42، اس کو بھی نگاہ میں رکھیں، جہاں حضرت موسیٰ کو فرعون جیسے جبار کے مقابلے میں بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے بھی انہیں بتایا کہ کس طرح تمہاری پیدائش کے وقت ہماری مہربانیاں تمہارے شامل حال رہی ہیں۔ اس لیے تم اطمینان رکھو کہ اس خوفناک مہم میں تم اکیلے نہ ہوگے بلکہ ہمارا فضل تمہارے ساتھ ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو احسانات ہم نے تم پر کیے ہیں، ان کے جواب میں خلق خدا کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے اور ہماری نعمتوں کا شکر تمہیں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ چلیں پہلے ہم بسم اللہ پڑھ کے اس سورت کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بتاؤں گی میں، اور پھر اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو اس کے 3 طریقے مجھے پتہ ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی، جن میں سے میں خود گزری ہوں، اور اللہ پاک نے ہر دفعہ میری دعا کو شرف قبولیت بخش کے میری سوچ سے میرے گناہ گار، عاجز اور بہت گناہ گار اور بہت کمتر کو اتنا نوازا کہ میں شکر ہی اس کا ادا نہیں کر سکتی تھی۔ تو میں آپ کو پہلے یہ پڑھ کے سناتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ نہیں پایا اور پھر ہدایت بخش دی، اور تمہیں نادار پایا پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ سارا میں اللہ کے قربان جاؤں، یہ تو ساری صورت ہی انعام ہے، صاف پتہ ہے کہ اس میں سب انعام کا ذکر ہے، لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے ایک آیت جو سب سے زیادہ پسند آئی نا، پورے قرآن میں جو کہتے ہیں کہ میں نے ایک آیت اپنی آخرت کے لیے، اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، وہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تیرا رب اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ حضور پاک نے یہ سنبھال لی ہم سب گناہ گاروں کے لیے، امتیوں کے لیے، کہ قیامت کے دن وہ اللہ کو یہ آیت کہے گا کہ تیرا وعدہ ہے نا میرے رب کہ تو مجھے اتنا دے گا میں خوش ہو جاؤں گا، تو آج میری گناہ گار امت، میری بہت عیبدار امت کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ یہ اللہ نے، حضور پاک نے فرمایا، یہ میں نے آخرت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے یہ آیت۔ تو میں اس کی آپ کو چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ترجمہ بتاؤں، کیونکہ پھر میں نے یہ پڑھنے کے طریقے بھی آپ کو بتانے ہیں۔ یعنی اگرچہ
دینے میں کچھ دیر تو لگے گی لیکن وہ وقت دور نہیں جب تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ حضور کی زندگی ہی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب جنوب کے سواحل سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کی عراق سرحدوں تک اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحرہ احمر تک آپ کے زیر نگیں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزمین ایک قانون اور ضابطہ کے تابع ہو گئی۔ جو طاقت بھی اس سے ٹکرائی وہ پاش ہو کر رہ گئی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پورا ملک گونج اٹھا۔ سبحان اللہ۔ جس میں مشرکین اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کلمے بلند رکھنے کے لیے آخری دم تک ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، لوگوں کے صرف سر ہی اطاعت میں نہیں جھک گئے بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے اور عقائد، اخلاق اور اعمال میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا۔ پوری انسانی تاریخ کی اس میں نظیر نہیں ملتی کہ ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف 23 سال کے اندر اتنی بدل گئی ہے کہ اس کے بعد حضور کی برپا کی ہوئی تحریک اس طاقت کے ساتھ اٹھی کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر وہ چھا گئی اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے اثرات پھیل گئے۔ یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دنیا میں دیا اور آخرت میں جو کچھ دیکھا اس کی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا انعام ہے۔ اور جو حضور پاک نے کہا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ نعمت کا لفظ عام ہے جس سے مراد وہ نعمتیں بھی ہیں جو اس سورہ کے نزول کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو عطا فرمائی تھیں، اور وہ نعمتیں بھی جو بعد میں اس نے ان وعدوں کے مطابق آپ کو عطا کیں جو اس سورہ میں اس نے کیے تھے اور جن کو اس نے بدرجہ اتم پورا کیا۔ پھر یہ حکم ہے کہ اے نبی، ہر نعمت جو اللہ نے تم کو دی اس کا ذکر اور اس کا اظہار کرو۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ نعمتوں کا ذکر و اظہار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور ہر نعمت اپنی نوعیت کے لحاظ سے اظہار کی ایک خاص صورت چاہتی ہے۔ مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر کیا جائے اور اس بات کا اقرار و اعتراف کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی مجھے حاصل ہیں یہ سب کی سب اللہ کے فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کوئی چیز بھی میرے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ نعمت نبوت کا اظہار اس طریقہ سے ہو سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا جائے۔ نعمت قرآن کا اظہار یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی جائے اور اس کی تعلیمات لوگوں کے ذہن نشین کی جائیں۔ نعمت ہدایت کا اظہار اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھا راستہ بتایا جائے اور اس کام کی ساری تلخیوں اور ترشیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ یتیمی میں دستگیری کا جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ ویسے ہی احسان کا سلوک کیا جائے جیسے آپ کو نادار سے مالدار بنا دینے کا جو احسان اللہ نے کیا ہے۔ اس کا اظہار یہی صورت چاہتا ہے کہ اللہ کے محتاج بندوں کی مدد کی جائے۔ غرض یہ ایک بڑی جامع ہدایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات بیان کرنے کے بعد اس مختصر سے فقرے میں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی۔ تو یہ تو اب میں نے آپ کو اس سورہ کے متعلق سب کچھ ترجمہ پڑھ کے بھی بتا دی اور کہاں کیسے کن حالات میں آئی بتا دیا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو سورۃ والضحیٰ ہے نا، یہ کامیابی کی کنجی ہے جس کے کہ آپ ایک تالا کھول کے کامیابی کے راستوں پر رواں دواں اللہ کے فضل سے ہو سکتے ہیں۔ اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سورۃ والضحیٰ کو اول آخر درود شریف پڑھیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، 9 دفعہ پڑھ لیں، لیکن درود شریف کو جتنا پڑھیں، کیونکہ یہ واحد ایک کلام ہے جو اللہ بھی پڑھتا ہے۔ درود اللہ اور کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ رب العزت کچھ بھی نہیں کرتا، صرف اپنے نبی اکرم پر، اپنے محبوب پر دن رات صبح شام صرف درود بھیجتا ہے۔
تو درود کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ بندے کے نام کے ساتھ حضور پاک کو کی خدمت اقدس میں فرشتے جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ فلانا بنت فلانا بن فلانا اس نے آپ کی خدمت میں یہ درود پاک بھیجا ہے، اور قیامت کے دن حضور پاک اس بندے کو اس کے نام سے بلائیں گے، اس آپ کا نام اور ساتھ آپ کے والدین کا نام۔ تو انسان حیران ہو جائے گا، یا رسول اللہ آپ کو میرا نام کیسے پتہ ہے؟ یعنی بندے کو تو پتہ ہے نا میں کتنا گناہ گار، کتنا چھوٹا اور کتنا گندا اور کتنا گھٹیا ہوں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے نا کہ اس نے ہمیں ہمارے پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپا ہوا ہے، ہمیں لوگوں کی نظر میں اچھا اور بڑا بنایا ہوا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے نا ہم ذرہ بھی نہیں، تو بندہ خوش ہو جائے گا، یا رسول اللہ آپ کو میرا نام کس طرح پتہ ہے؟ تو حضور پاک فرمائیں گے کہ جب تمہارا درود پڑا ہوا مجھ تک آتا تھا نا فرشتے لے کے، تو وہ آپ کے نام کے ساتھ لاتے تھے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کا کیا نام۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے۔ آپ اس کو ایک دن میں 600 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 600 دفعہ آپ تبھی پڑھ سکتے ہیں کہ جب آپ 2 4 5 لوگ 7 لوگ یا 9 لوگ یا 11 لوگ بیٹھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ 3 دن لگاتار پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں۔ سورۃ والضحیٰ کی ایک خوبصورتی ہے کہ اب آپ ایک کام کے لیے مانگتے ہیں نا اللہ سے دعا، تو اللہ پاک 2 کام کر دیتا ہے، 2 عطا کرتا ہے، 2، ایک نہیں 2۔ آپ مانگیں گے ایک، وہ دے گا 2۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو 3 دن 600 دفعہ روزانہ پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خود ہی ساری پڑھوں، تو آپ روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیں۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پورا 100 ایک ہی دفعہ بیٹھ کے پڑھیں، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ 3 ٹائموں میں ڈیوائیڈ کر لیں، اور 33 ٹائم ہر دفعہ درود شریف تو آگے پیچھے پڑھنا ہی ہے، اور بس یاد کر لیں کہ اس دن میں نے شروع کی ہے اور 6 دن کے بعد یہ آپ کی پوری ہو گئی۔ پھر آپ دعا کریں، کوئی ختم وغیرہ دیں اللہ رسول کے نام کا، کچھ بانٹ دیں، 1 دن کا وقفہ دے دیں، پھر آپ پڑھیں۔ تو ویسے میرا نہیں خیال کہ آپ کا اب یہ 600 پڑھنے کے بعد آپ کے کام میں کچھ زیادہ دن لگیں، کیونکہ یہ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو قسم کھا کے بتا سکتی ہوں، کیونکہ مجھے آزمانا یہ کہنا میں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہے گا تیری کیا جرت ہے، تیری کوئی اوقات نہیں، تیری کوئی عقل نہیں، تو میرے کلام کو کہہ رہی ہو کہ آزما لیں، نعوذ باللہ۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ آپ سورۃ والضحیٰ پڑھیں روزانہ بہت دفعہ، اور وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اپنے کاموں کو دماغ میں رکھیں، میرا یہ کام ہو جائے گا، اللہ اتنا دے گا، میں خوش ہو جاؤں گا۔ کوئی رزق کا پرابلم ہے، قرض کا پرابلم ہے، کسی کو مرض کا پرابلم ہے، بیماری ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی کو جاب نہیں مل رہی، کسی کے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کے بچے کے اولاد نہیں ہو رہی، کچھ بھی دنیا میں ہو سکتا ہے نا۔ کسی کا کوئی بچہ بھٹک گیا ہے، وہ چاہتا ہے وہ سیدھے رستے پہ آ جائے، کسی کا خامد بھٹک گیا ہے، کسی کی بیوی بھٹک گئی ہے، کسی کے بہن بھائی لڑے ہوئے ہیں، وہ کہے اللہ خوشخبری دے ہمیں جوڑ دے۔ مطلب کچھ تو اچھا ہی مانگیں گے نا آپ اللہ سے، اچھا ہی۔ تو آپ یہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سارا دن پڑھیں، وضو ہے نہیں ہے، لیٹے ہیں بیٹھے ہیں، جا نماز پہ ہیں بستر پہ ہیں، آپ پڑھتے ہی جائیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو سورۃ والضحیٰ ہے نا، اس میں 9 جگہ ڈنڈے والا کاف آتا ہے، یعنی آپ غور کریں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، یہ آپ کو کاف آ گیا۔ آپ یہاں رک جائیں اور یہاں پہ پڑھیں یا کریم، اور اپنے کام کو ذہن میں رکھے کہ فلانے کام کا میرے پر کرم کر دے، تو کرم کرنے والا ہے، تو کریم ہے، یا کریم یا کریم یا کریم۔ بھلے آپ 9 کام سوچ لیں اللہ سے، آپ کے دماغ میں آئیں۔ اچھا، پھر آپ ربو کا پڑھیں، پھر اس میں ڈنڈے والا کاف آ گیا، پھر آپ پڑھیں یا کریم یا کریم۔ آپ کے 9 کام ہیں، تو آپ ہر کریم کے ساتھ ایک نیا کام اپنے دماغ میں اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں کہ اللہ تو کریم ہے، میرا یہ کام کر دے، اللہ تو کریم ہے، میرا یہ کام کر دے۔ پھر آگے ربو کا وما کلا وللآخرۃ خیر اللہ کا، پھر کاف آ گیا، پھر ایسے ہی پڑھیں۔ یہ 9 جگہ آئے گا، آپ 9 جگہ یا کریم پڑھ کے سجدے میں جا کے رو پٹ کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت مانگے، اور ایسے آپ روزانہ کریں۔
ایک دفعہ پڑھیں اس طرح اور دعا کریں. کوئی بھی آپ نماز کے بعد جس نماز کے ساتھ آپ کا دل ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں، اور آپ پہ ایک دیکھیں آپ کے اوپر طاری ہوتا ہے ایک ٹائم. کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے روئیں پٹیں باتیں کریں، پتہ نہیں کیا کیا دکھ اس کو بتائیں، پتہ نہیں کیا کیا حاجت. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے جاتے ہیں پر لیکن آپ کے اوپر کچھ بھی طاری نہیں ہوتا، وہ آپ کا قبولیت کا وقت نہیں ہوتا، بس اللہ سن رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے اوپر وہ طاری نہیں ہوتا. تو کوشش کریں، یہ تبھی ہو سکتا ہے طاری جب ہم اکیلے اور بڑی تیاری کر کے آہوزاری کے ساتھ اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. یہ 3 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ سورۃ والضحیٰ میری فیملی میں، میرے جاننے والوں میں نے بہت بتائی ہے، لوگوں نے بہت پڑھی ہے. ہم نے اپنے جب جس کام کے لیے پڑھی نا اللہ پاک نے کر دیا. جس کام کے لیے پڑھی آپ یقین کریں اللہ رب العزت نے کر دیا. لیکن ایک دفعہ میرے میاں نے کہا کہ میرے لیے سارے پڑھیں، تو ہم نے سب نے شروع کر لی 600 دفعہ پڑھنی کہ بھئی سارے 6 دن میں مکمل کریں گے، کئی 600 ہو جائیں گے. می کو کہو تو اپنی 600 پڑھو، میں نے اپنی 600، بیٹی میری نے اپنی 600، بیٹے نے اپنی 600، میری بہن آئی ہوئی تھی ساہیوال سے، اس نے اپنی 600، اس طرح ہم نے پڑھی. جب 600 پورے ہو گئے نا تو میرے میاں نے کہا اب جو میں نا PIA سے لینا چاہتا ہوں نا ہیلی کاپٹر کے، وہ مجھے دے دیں، اس کے لیے میرے پیپر جو آج میں جمع کرا دیتا ہوں. تو جب ہم اسلام آباد ایک آفس میں گئے تو وہ آفس میں چوکیدار بیٹھا تھا، ٹائم ختم ہو گیا تھا ہمارے جاتے جاتے، تو ہم نے بس چوکیدار کے ہی ہاتھ میں دے دی. اب میرا میاں اگلے دن کہتا ہے لو، روز کہتی تھی 600 دفعہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا. اب میں دے تو آیا ہوں کل پیپر، تو اب کوئی فون تو ان کا آیا نہیں. میں نے کہا بھائی صبر کر، آپ ہتھیلی پہ سرسوں نہ جماؤ، اللہ سے توبہ استغفار کر کے مانگتے جاؤ. دوسرا ہو گیا دن، تیسرا ہو گیا دن. تو پھر میرے میاں نے مجھے تانا دیا کہ دیکھو تم ایسے ہی مجھے کہہ رہی تھی، اب کتنوں نے ہم نے 600 پڑھا، ابھی تک انہوں نے کوئی فون نہیں کیا. تو ایک دن میرا میاں گھر ہی نہیں تھا، ان کا فون آ گیا کہ وہ، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا میجر افتخار، تو میں نے کہا وہ اپنا اس وقت موبائل نئے آئے تھے ابھی، میں نے کہا ان کا موبائل گھر رہ گیا، وہ گھر پہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جب وہ آئیں تو اپنا لائسنس جو ہے اپنا پائلٹ ہونے کا، اور اپنا جو لاگ بک ہے جس میں ان کا ہے کہ کتنے گھنٹے فلائنگ ہے، کتنے گھنٹے انسٹرکٹر ہونے کی فلائنگ ہے، وہ لے کے انہیں کہیں PIA کے آفس اسلام آباد آ جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے چھوٹے، ہم جیسے گناہ گاروں کو آواز مار کے وہ کام دے دیا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ پہلے اتنے کروڑ اتنے لاکھ جمع کرائیں. میرے میاں نے کہا کہ بھی میں نے تو ابھی اپنا تھوڑی دیر پہلے گھر بنایا ہے، میری وائف نے سارے پیسے اس پہ لگا دیے ہیں، سیٹ کیا ہے، تو اب تو یہی ہے کہ میں چلانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے سے زیادہ پاکستان میں کیا باہر بھی کسی کو تجربہ نہیں ہوگا، تو میں جو جتنے گھنٹے اڑاؤں گا اس کے پیسے میں آپ کو دے دیا کروں گا، وہ بھی میں شام کو. تو آپ یقین کریں ہمارے ہیلی کاپٹر ایسے اڑنے لگ گئے کہ شام کو بوریاں بھر کے نوٹ آتے تھے اور ہم اپنا پاس رکھ لیتے اور ان کے گن کے ربڑ بینڈ چڑھا کے گن کے میں ان کو دے دیتی تھی کہ یہ آفس میں اتنے گھنٹے کی فلائنگ ہو گئی ہے. اس وقت $1000 کا 1 آور ملتا تھا، اب تو پتہ نہیں کتنے ہزار کا ہے، میرے خیال میں پتہ نہیں 12-13 ہزار کا 1 آور ہوگا. اس وقت 1000 کا تھا، تو ہم $1000 کے حساب سے جتنے گھنٹے اڑا ہوتا تھا اتنے $1000 دے آتے تھے. وہ کبھی 3 بنتے تھے، کبھی 4، کبھی $5000. تو باقی ساری بوری تھیلا ہم اپنے گھر میں رکھتے تھے. تو آپ پڑھیں اللہ پہ بھروسہ کر کے، اور میری بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے گھر میں حلال، فراخ، پاک رزق کی بوریاں ہی آئیں گی. لیکن آپ ایک اللہ کے ساتھ بزنس کر لیں. ہم نے کر لیا تھا گناہ گاروں نے کہ اے اللہ تو جو ہمیں روز دے گا نا، اس میں سے ہم نے پہلے شروع کیا تھا کہ ہم 2.5% تیرے نام پہ دیں گے ہر روز کا. یہ نہیں کہ سال بعد زکوٰۃ کا، ہر روز کا زکوٰۃ اپنی جگہ پڑی رہے گی، وہ الگ دیں گے. کیونکہ ہمارے بچے اس وقت کیڈٹ کالجوں میں پڑھ رہے تھے دونوں، اور ابھی بیٹی بھی کالج میں پڑھ رہی تھی، ابھی تو کوئی اس کی منگنی شادی نہیں تھی. پھر جب وہ ایک بچہ کیڈٹ کالج سے پڑھ گیا، اپنے آرمی میں چلا گیا، تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اب ہم 5% دیں گے.
پھر جب دوسرا بچہ بھی اکیڈمی میں چلا گیا تو ظاہر ہے پھر تو وہ کیڈٹ کالج کا خرچہ بند، تو ہم نے کہا اللہ پاک ہم آپ کو کے نام پہ اب 7.5% دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور امبیسیوں کے ساتھ کام چلا دیے، بے حساب چلا دیے، امریکن امبیسی، برٹش ہائی کمیشن اور یوکرین کے اسکول، ٹریننگ، ایوری تھنگ ہمارے پاس اللہ نے دے دی۔ سارے پاکستان کا کام ایویشن کا اللہ نے ہمیں دے دیا۔ تو پھر ہم نے کہا اللہ پاک اب ہم 10% دیں گے۔ تو جو بھی میرے میاں نے وعدہ کیا میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، الحمدللہ ہم نے کوشش کی۔ اگر کوئی چیز ہم سے غلطی سے بھول گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف کرے۔ میں آپ کو یہ طریقہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک پلاننگ کر کے لکھ کے رکھ لیں تاکہ آپ کو کبھی بھولے نہ۔ یہ ہم کریں گے شکرانے میں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے رزق میں برکت دے، بس۔ پھر کیا ہے، آپ لوٹتے جائیں، جمع کرتے جائیں پاک رزق اور لیتے جائیں۔ اگر آپ کو آج کا میرا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور پلیز اس کا سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ لوگوں کو سینڈ کر سکیں اور ایک صدقہ جاریہ کی چین ہم لوگ چلا سکیں۔ میری روز آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے، بخدا آپ میری یہ سن کے اس پہ عمل کیا کریں، آپ کو بھی ثواب ہوگا اور مجھے بھی۔ اوکے، اب مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔